بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر، ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ صاحبان اسلام و
صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ تا قیام قیامت یہ اعلان سنا دیا ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت، نہیں ہے یاری و مددگاری، الا مگر ہے، وَمَن نَصْرُ نہیں ہے نصرت، نہیں ہے مدد، نہیں ہے یاری و مددگاری، الا مگر ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت ہے، یاری ہے، مددگاری ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اپنے صفحات ذہن پر یہ نقش کر لو کہ اللہ کی ذات مطلقاً غالب ذات ہے، یعنی ہر غالب پر اگر کوئی غالب ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ یہی مناجات میں کہتے رہے کہ الہی کفانی فخراً ان تکون لی رباً و کفانی عزاً ان اکون لکا عبداً، اے میرے اللہ مجھ علی کے لیے یہ مقام فخر ہے کہ میں علی یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ میں علی وہ علی ہوں جس کا تجھ جیسا رب العالمین ہے۔ وَكَفَانِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے یہ مقام کافی ہے کہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود جب تیرے سجدے میں سر جھکاتا ہوں تو میں منواتا ہوں کہ میں بندہ ہوں۔ جب بندہ ایسا ہے تو معبود کیسا ہو؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب عبد جب ایسا ہے تو معبود کیسا ہوگا؟ تو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ مطلقاً غالب ہے اور اللہ ہی مطلقاً صاحب حکمت ہے۔ تو اس آیت کے 2 جز ہیں۔ پہلے جز میں انکار ہے، دوسرے جز میں اقرار ہے۔ پہلے جز میں نفی ہے، خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ماشاءاللہ۔ پہلے جز میں نفی ہے، دوسرے جز میں اس بات ہے۔ پہلے جز میں ہے ومن نصر، نہیں ہے مدد، نہیں ہے نصرت، نہیں ہے مددگاری، یہ انکار ہے۔ یہ انکار ہے، آگے کیا ہے؟ اللہ مگر ہے۔ تو اب یہ اللہ کے بعد جو عبارت ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس بات ہے، یعنی نہیں ہے مددگاری مگر ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سے پہلے انکار ہے، اللہ کے بعد اقرار ہے۔ میں اسے یوں عرض کرتا چلوں
تاکہ سارے خاموش ہو گئے ہیں. لا الہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی. اب یہ انکار ہے، یہ نفی ہے. الا اللہ، مگر اللہ معبود حقیقی ہے. اب یہ اس بات ہے. پھر بھی آپ چپ کر گئے. چلو ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب یہ مسلمان تیرے امتی تجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ دین کے سلسلہ میں کافی تکالیف کا سامنا کیا ہے. اب فتوحات اسلامیہ کے سبب مال غنیمت ہمیں اس قدر حاصل ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں. تو آپ جو ہم سے طلب کریں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. جو آپ فرمائیں گے ہم اس کی اجرت، اس کی مزدوری جو آپ طلب کریں گے ہم حاضر ہیں. رسول پاک نے زیر لب مسکرا کر فرمایا کہ یہ میرے شایان شان ہی نہیں کہ میں تم جیسے منگتوں سے مانگوں. تو اب ارشاد خدا ہوا قل، میرے حبیب ان سے کہہ دے تو نے نہیں مانگنا، اب میں منگوا رہا. نہیں صاحب بڑا پیارا فکرہ تھا لیکن میں کیا کروں. ہاں آپ خاموش ہو گئے. یعنی رسول نے نہیں مانگا بلکہ قل کہہ کر اللہ منگوا رہا ہے کہ قل ان سے کہہ دے. کیا کہہ دے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین رسالت کے سلسلہ میں تم سے کسی قسم کی مزدوری، کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا. اب یہ نفی ہے، یہ انکار ہے. الا المودۃ فی القربیٰ، مگر قربا کی مودت کا سوال کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اقرار ہے. تو اب یہ سوال رسول نے نہیں کیا. صاحبان وزیر آباد جو چہرے میرے جانے پہچانے ہیں میں فکرہ دے رہا ہوں، ذرا اس پہ توجہ کیجئے. یہ سوال رسول نے نہیں کیا بلکہ قل ثابت کر رہا ہے کہ یہ سوال حقیقتاً اللہ کر رہا ہے. تو جو آج قربا کو بھلا کر یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے جب وہ اللہ کا سوال پورا نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہے ایک آیت. اب میں پھر دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 25 کی، سورہ الفرقان کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کفا بربک ہادیا ونصیرا. میرا حبیب میں اللہ تیرے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ کافر کیا ہے، یہ مشرک کیا ہے. ساری دنیا کے جن و انس امٹ کر تیری مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں. کفا بربک ہادیا ونصیرا، تیرا رب ہدایت کے لیے بھی اور نصرت کے لیے بھی تجھے کافی ہے. یہ ہیں دو آیات. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 2 کی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے مسلمانوں سے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اے میرے رسول کی امت، میرے رسول کی امت ہونے کا شرف حاصل کرنے والوں سنو، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں نہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار ہے.
اچھا جی، اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، آپ خاموش رہیں گے، میں آیت پہ آیت پڑھتا جاؤں گا۔ تو اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ کو یاد ہے، رات دن آپ کی زبانوں پر ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، ہے نا یاد؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہمارا سب سے بڑا مددگار وکیل ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہر مولا سے بہتر مولا ہے۔ معلوم ہوا مولا اور بھی ہیں۔ پھر سنیں، آرام سے سنیں، بڑی تسلی سے میں عرض کروں گا۔ نعم المولا و نعم النصیر، ہر مولا سے بہتر مولا اللہ ہے، بہتر مولا اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا مولا اور بھی ہیں۔ اب ان ہر مولا سے بہتر مولا اللہ ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور ہر مددگار سے بہتر مددگار اللہ ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ مددگار اور بھی ہیں۔ اب صاحبان علم، میرے شیعہ سنی بھائیوں، چونکہ ہماری تقریر اس دور میں آپ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہر صاحب علم جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے یہ تقریر ان کے ذوق سماعت تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ان آیات کے سائے میں اور ان جیسی دوسری آیات کے تحت 1400 سال سے یہ لکھا اور کہا جا رہا ہے، اور اب بھی سوشل میڈیا پر یہ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ مددگار ہے، تو پھر یہ شیعہ حضرات اور ان کے ساتھ بریلوی حضرات کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو، کسی وصی کو مددگار کیوں مانتے ہیں؟ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، تو جو بھی بریلوی یا سیدی یا مرشدی یا نبی اللہ یا رسول اللہ کا المدد کا نعرہ لگاتا ہے، یا جو شیعہ یا رسول اللہ المدد یا علی مدد یا حسین المدد کا نعرہ لگاتا ہے، تو پھر اس سے یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ نعرہ لگانے والا قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے مددگار صرف اللہ ہے۔ تو اب یہ نبی کو مددگار مان رہا ہے، یہ علی کو مددگار تسلیم کر رہا ہے، تو یہ قرآن کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جو قرآن کی مخالفت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سنا، اب ہم سناتے ہیں۔ توجہ فرمائی صاحبہ، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہم نے اسے سنا، اب ہم سناتے ہیں۔ آئیے ہماری محافل کی، ہماری مجالس کی زینت بنیے، ہم آپ کو دعوت شرکت دیتے ہیں۔ ہمارے ان مولائیوں کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر آپ ہمارے مہمان بن کر تشریف فرما ہو، ہم آپ تک اپنا عقیدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر گھر جا کر سوچئے گا کہ کون قرآن کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ صاحبان علم، گفتگو میری ذرا آج مشکل ہوگی، کوشش کروں گا میں اس کو آسان کرنے کی، لیکن میں یہاں سب سے پہلے
یہ بات دینا چاہتا ہوں، شاباش بیٹا بہت اچھے، آپ نے جگہ خالی کر دی، چونکہ تقریر آج مشکل ہوگی، جس کی سمجھ سے بالا تر ہو وہ بے شک جگہ خالی کر سکتا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو یہاں پر میں اس بھرے علاقے کے اس بھرے اجتماع میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنیے ہمارا عقیدہ بالتوحید، کہ ہمارا عقیدہ بالتوحید کیا ہے۔ ہم شیعان محمد و آل محمد یہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی ایمان پر قائم ہیں کہ ذاتاً مطلقاً بالذات مددگار اللہ ہے۔ نہیں صاحب میری ایک بات سنیے، جہاں جہاں آپ بیٹھے جس کی سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ ضرور دے، باقیوں کے لیے میں نے پہلے عرض کیا ذرا بات مشکل ہے۔ ذاتاً مطلقاً بالذات مددگار اللہ ہے۔ کیا مقصد؟ اللہ کو کسی نے مدد کرنے کی طاقت عطا نہیں کی۔ واہ صاحب واہ، واہ صاحب، اللہ اکبر، جیو سید یا رسول اللہ۔ ہاں بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں اپنے طرز خطابت سے ہٹ کر۔ اللہ کو کسی نے مدد کرنے کی قوت طاقت عطا نہیں کی۔ اللہ علیم ہے، اس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ مطلقاً علیم ہے۔ اللہ قادر و قدیر ہے، اس نے دوائیوں کے ذریعے سے یا غذاؤں کے ذریعے سے طاقت حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ مطلقاً قادر و قدیر ہے۔ اسی طرح اللہ مطلقاً بالذات ناصر ہے، نصیر ہے، کسی سے اس نے مدد کرنے کی قوت حاصل نہیں کی۔ اب اگر اللہ کی مشیت کے سائے میں، بڑی مشکل ہے یہ بات جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور اللہ کرے آپ سب لے لیں، اب اگر اللہ کے ارادے کے سائے میں، اللہ کی مشیت کے سائے میں اللہ کے اسم نصیر کا مظہر ہوتے ہوئے کوئی مدد کرے تو یہ مدد اس سے مانگنا شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے طاقت مدد دینے والا اللہ ہے۔ سپلائی دینے والا اس کی ذات توحید ہے۔ واہ جی واہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یفصل نورنا من نور ربنا کشواع الشمس من الشمس، ہمارا نور رب کے نور سے اس طرح جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں۔ اب اصل میں نور ہمیں جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے کرنوں سے، لیکن کرنوں کو جو نور مل رہا ہے وہ مل رہا ہے سورج سے۔ تو منبع نور سورج ہے، ہمیں دینے والا نور یہ کرنیں ہیں۔ منبع نصرت اللہ ہے جسے اللہ نے ناصر بنا دیا۔ آئیے شاہ تشریف لے آئے، آ جائیں آ جائیں۔ ہاں شاہ جی کھلے ہو کے بیٹھے، باقر شاہ جی ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ ہاں نعرے لگواتے ہیں، آج نعرے لگانے پڑے۔ درود پڑھیے، صلوات۔ بابا ٹھنڈا تو نہیں نا؟ چیک کر لیں، ٹھنڈا تو نہیں؟ تازہ بیٹا تازہ پانی لاؤ، ٹھنڈا پانی نہیں چاہیے۔ ایک بار پھر درود پڑھیں، صلوات۔
دیکھیے صاحبان، میں تھوڑا سا رخ پھر آپ کا قرآن کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا یا علی مدد کہنا یا نبی ولی وسیع سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سورہ القصص کی یہ آیت کہاں لے جاؤ گے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَظَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ جناب موسیٰ صبح سویرے شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ دونوں تھے کون؟ اب یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ وہ دونوں تھے کون؟ ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، ایک حضرت موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ پتہ چل گیا نا آیت سے کہ شیعہ بنے نہیں، شیعہ تھے۔ واہ صاحب کمال ہے جی۔ ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ وہ جو شیعہ تھا نا وہ مار کھا رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا جس کا شیعہ تھا، تو چونکہ پٹ رہا تھا، مشکل میں تھا، تو اس نے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے اسے پکارا جس کا شیعہ تھا۔ بابا جی کمال ہے آپ لوگوں کے چپ کر کے بیٹھنے کی۔ جناب موسیٰ کا جیو سلامت رہو، وہ جناب موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے جناب موسیٰ کو پکارا۔ جناب موسیٰ کون ہے؟ صاحب کتاب، صاحب نبوت، صاحب رسالت، صاحب کلمہ، صاحب امت۔ پکارنے والے کو ڈانٹا نہیں، اس سے ناراض نہیں ہوئے، اس سے خفا نہیں ہوئے کہ تم مجھے کیوں بلا رہا ہے، جب اللہ فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو جو قریب ہے اسے بولا۔ حیدر جو قریب ہے تو اسے بولا، تم مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ نہ، جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ فَوَقَضَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، گھونسا مارا دشمن کو، وہ گرا اور مر گیا۔ تو اب وہ کس کا شیعہ تھا؟ جناب موسیٰ کا شیعہ تھا۔ وہ چونکہ موسیٰ کا شیعہ تھا، بوقت مشکل اس نے موسیٰ کو پکارا۔ ہم محمد و آل محمد کے شیعہ ہیں۔ ماشاءاللہ، اجازت دیں تو ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں۔ آج اگر کوئی پاکستان کے امن عامہ کو داؤ پر لگاتے ہوئے، جس کے لیے ہماری آرمی نے، ہمارے پولیس کے اداروں نے، ہمارے باقی اداروں نے بڑی قربانیاں دے کر، پبلک نے اپنی قربانیاں دے کر ملک پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنایا ہے، آج اگر کوئی اپنے مذموم ارادوں کے سائے میں پھر پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کراچی میں امام بارگاہ کے سامنے یہ نعرہ لگاتا ہے کافر کافر، شیعہ کافر، بھائیو آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں؟ بے شک لگائیں، سارا مہینہ یہ نعرہ لگائیں، سارا سال یہ نعرہ لگائیں، ساری زندگی یہ نعرہ لگائیں، ہم آپ سے کبھی خفا نہیں ہوں گے، بلکہ ہم آپ سے صرف اتنا پوچھیں گے کہ اس نئی نسل کو یہ بتاؤ کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔
کوئی شیعہ ذاکر، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی علامہ، کوئی مولانا، کوئی ملنگ موالی نہیں خفا ہوتے، نہیں ناراض ہوتے، بلکہ ہم تو صرف خود کہتے ہیں کہ بتاؤ کس کے شیعہ کافر ہیں؟ آیا محمد و آل محمد کے گھرانے کے شیعہ کافر ہیں یا یزید اور یزید کے گھرانے کے شیعہ؟ علی اب دے دو، ہو گیا ذرا، کوئی بات نہیں، کوئی جن بزرگوں کے کہنے پر، جن کے ایما پر آپ پاکستان کے امن عامہ کو داؤ پر لگاتے ہوئے یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور بڑے جذبات میں نعرہ لگا رہے ہیں کہ کافر کافر، شیعہ کافر، بھائیو، عزیزو، بیٹو، پہلے قرآن پڑھو۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے کو اللہ نے شیعہ کہا، صرف حضرت موسیٰ کے امتی کو شیعہ نہیں کہا، بلکہ آؤ پھر قرآن کی طرف۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ نہیں، میں پھر پڑھوں گا اور بڑے آرام سے پڑھوں گا جو اس کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس کے دیکھیں میری طرف دیکھیں، بالتحقیق البتہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ معلوم ہوا ابراہیم سے پہلے بھی شیعہ تھے۔ جن کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ اب شیعہ سنی دونوں تفسیریں، اہل حدیث کی تفسیریں، باقی مفسرین کی تفسیریں، سب میں یہی درج ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ تو تھے نا شیعہ، نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ اچھا جی، آؤ ذرا حضرت نوح کے زمانے پر چلتے ہیں کہ زمانہ نوح میں جو شیعہ تھے ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ کمال۔ دیکھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 6ٹھی میں تھا یا 7ویں میں تھا جب پہلی مرتبہ وزیر آباد وہ آرے والی مشین پر میں تقریر جی جعفری صاحبان کے ہاں میں حاضر ہوا تھا۔ تو اب میں خود الحمدللہ جس سن پہ پہنچ چکا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک فکرہ دے رہا تھا جس پر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کس کے شیعوں میں سے ہیں؟ کہتے ہیں جی جناب نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے۔ تو پھر جناب نوح کے ماننے والے جو تھے پھر وہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ تو ان کی علامت کیا ہے؟ کیسے پہچانے یہ نوح کے شیعہ ہیں؟ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ جسے کشتی نجات کی طرف نوح نے بلایا، شیعہ وہی تھا جو آ گیا۔ جسے جناب نوح، جیو سلامت رہو، جی ہاں، جسے جناب نوح نے کشتی نجات کی طرف بلایا، جو شیعہ تھا وہ آ گیا۔ تو شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ نبی جس کشتی نجات کی طرف بلائے، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ شیعہ کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ کہ اپنے زمانے کا نبی جس کشتی نجات کی طرف
شیعہ کو بلائے، شیعہ ہر حالت میں اس کشتی نجات تک تمسک حاصل کرتا ہے۔ تو وہاں جناب نوح کے زمانے کے شیعوں کے لیے کون سی کشتی نجات تھی؟ جو جناب نوح نے بنائی تھی۔ اور ہمارے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہے ترمذی شریف، یہ ہے مسلم شریف، یہ ہے ابن ماجہ، یہ ہے کنز الاموال، یہ ہے جناب المودت، یہ ہے باقی کتابیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ اب دے دے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف غرق فہوا، اور جو اس پہ سوار ہو گیا یعنی جس نے ان کا دامن پکڑ لیا وہ نجات پا گیا، جو چھوڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یار صادق رسول فرما رہا ہے کہ جس نے اہل بیت کا دامن پکڑا وہ نجات پا گیا۔ جب صادق رسول ان کو نجات یافتہ کہتا ہے تو کافر کیسے کہہ سکتا؟ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ بھی میں دیتا چلوں کہ جناب ابراہیم تفاسیر عامہ اور خاصہ کے مطابق کس کے شیعہ تھے؟ حضرت نوح کے۔ لیکن حضرت پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ عامہ میں تو یہی ہے، تفسیر عامہ میں تو یہی ہے کہ جناب ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے، لیکن میری تحقیق کے مطابق، میری نہیں علامہ کی، میری تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم ہمارے رسول پاک کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سارے ہی چپ کر کے بیٹھ گئے ہو جنہیں پیچھے بیٹھے ہو۔ یعنی پیر کرم شاہ صاحب کی یہ ابھی میں نے آنا ہے ایک دو دنوں کے بعد، پھر وزیر آباد میں زندگی ہے انشاءاللہ، جو میں حوالہ دے رہا ہوں جا کے تسلی کر لیجئے کہ پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے رسول پاک کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ پھر ماننا پڑے گا نا کہ رسول کے زمانے میں شیعہ تھے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اب گلفام آگے بڑھتا ہے، یہ ہے میرے پاس کتاب کے صفحے کی فوٹو کاپی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اب میں جو عبارت پڑھوں گا ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا، ایک ایک حرف وہی پڑھوں گا جو یہاں اس صفحے پر موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، یہ ہے کتاب کا نام۔ مؤلف کا نام ہے حضرت علامہ وحید الزباں خان صاحب دہلوی، جو اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، جنہوں نے ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، سارے شریفوں کا ترجمہ کر دیا ہے۔ تو یہ ان کی ہے، تو یہ ان کی کتاب ہے لغات الحدیث، چھپی ہوئی ہے یہ کتاب نور محمد کتب خانہ کراچی کی، آرام باغ، وہاں سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا کتاب ہے شین، یعنی لفظ ہے شین۔ شین کے ذریعے سے جتنے قرآن میں لفظ آئے ہیں وہ انہوں نے شین کے نیچے جمع کیے ہیں، جمع کرتے کرتے پہنچ گئے یا تک، جسے آپ یہ کہتے ہیں، تو یہاں پہنچ کر انہوں نے لکھا شیعہ۔ شیعہ کہ شیعہ کسے کہتے ہیں اور شیعہ کا لغت کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے معنی کیا ہے، یہ لکھ کر پھر انہوں نے لکھی ہے یہ آیت، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ اب نیچے لکھتے ہیں اس کی تفسیر کہ کس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا، جو میرا بیٹا، جو میرا بھائی، جو میرا سامع شیعہ یا سنی میری تقریر کے بعد میری گاڑی تک جاتے جاتے مجھ سے اگر اپنے موبائل میں اس کی فوٹو کاپی لینا چاہے گا تو میری طرف سے انکار نہیں ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ لا علم ہیں انہیں پتہ چلے کہ علم ہوتا کیا ہے۔ تو لیجئے، اب آپ نے ایک ایک حرف پر میرے ساتھ رہنا ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم کس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ یہ لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر ہے اس کا 163، 163، یہ ہے صفحہ نمبر۔ لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو اپنے اصحاب سے باتیں کر رہے تھے مسجد میں۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگو جب تم اگلے پیغمبروں کا ذکر کرو تو پہلے مجھ پر درود بھیجو اور پھر ان پر یعنی باقی انبیاء پر تم درود بھیجو، لیکن جب میرے باپ ابراہیم کا ذکر کرو تو پہلے ان پر درود بھیجو پھر مجھ پر۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابراہیم کو یہ درجہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا، معراج کی رات کو میں آسمان پر گیا، جب تیسرے آسمان پر پہنچا تو نور کا ایک ممبر میرے لیے رکھا گیا، میں اس ممبر کے اوپر بیٹھا اور ابراہیم ایک سیڑھی نیچے مجھ سے بیٹھے، باقی سب پیغمبر ممبر کے گردا گرد بیٹھ گئے۔ اتنے میں علی نور کی ایک اونٹنی پر واہ صاحب واہ صاحب، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ بابا جی۔ اتنے میں علی نور کی ایک اونٹنی پر سوار آئے، ان کا منہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان کے ساتھی تاروں کی طرح ان کے گردا گرد تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے مجھ سے، یعنی رسول فرما رہے ہیں، مجھ سے پوچھا، ما ہؤلاء الذین حولہ کالنجوم، کہ بیٹا محمد یہ جو اونٹنی پر سوار ہو کے آ رہا ہے، یہ آنے والا جس کے گردا گرد نورانی ستاروں کی طرح کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، کیا یہ کوئی بڑا پیغمبر ہے یا مقرب فرشتہ ہے؟ ایک فکرہ دے دوں یہاں پر ایک فکرہ، کیا کہنے مقام علی ابن ابی طالب کے کہ ابراہیم جیسا نبی بھی اس سلسلے میں سوچ میں پڑ گیا۔ بس میں اگلا فکرہ نہیں دے رہا، مل کے نعرہ حیدر۔ بیٹا محمد یہ کوئی پیغمبر ہے؟ میں خود جی ہاں میں دینا نہیں چاہتا تھا، جو اکثر بچے پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یعنی علی کی ذات وہ ذات ہے کہ خود نبی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے، اور کہیں امام شافعی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کوئی بڑا پیغمبر ہے یا مقرب فرشتہ ہے؟ میں نے کہا، یعنی رسول پاک فرماتے ہیں، میں نے کہا نہ یہ پیغمبر ہے نہ یہ مقرب فرشتہ ہے، بلکہ یہ میرا بھائی، واہ جی واہ، واہ جی واہ،
سبحان اللہ جی، آپ نے فکرہ لے لیا. یہ میرا بھائی، بھائی تم بھائی، بھائی جسے کہو. اچھا ہے، اچھا جی، اچھا. حیدر حیدر بھائی تم جسے بھائی بھائی کہو، بھائی تم جسے بھائی بھائی کہو، بے شک کہتے رہو، ہم نے کوئی آپ کو روکنا ہے؟ لیکن رسول سے تو پوچھو کہ رسول نے اپنا بھائی کسے کہا؟ فرمایا یہ میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا، میرا داماد. نہیں پڑھوں گا، آگے نہیں پڑھوں گا. جو چہرے میں جانتا ہوں میں انہیں دیکھ رہا ہوں. یہ میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا، میرا داماد، میرے علم کا وارث. ہائے 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 ہائے، میرے علم کا وارث علی ابن ابی طالب ہے. اب میں ایک فکرہ دیتا ہوں پھر آگے پڑھتا ہوں. رسول نے علی کو کیا کہا؟ میرا داماد. کب کہا؟ شب معراج. اور جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ کا ظہور کب ہوا ہے؟ معراج کے بعد. ہائے ہائے ہائے، واہ جی واہ. رسول علی کو داماد کب کہا؟ شب معراج. اور بی بی سیدہ بطول عذرا کا ظہور اس عالم میں کب ہوا ہے؟ معراج کے بعد. تو رسول نے معراج سے پہلے علی کو اپنا داماد کہہ کے منوا لیا کہ جو نبی کی بیٹی ہوتی ہے نا، اس کے شوہر کا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا، وہاں. یہ میرا داماد علی ابن ابی طالب ہے. فقال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا ما ہؤلاء الذین حولہ کالنجوم، بیٹا محمد یہ جو اس کے گردا گرد ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب کون ہیں؟ کل تو رسول پاک نے فرمایا، یعنی رسول نے کہا، رسول نے ارشاد کیا جناب ابراہیم کو، شیعتہ. یہ دیکھ، شیعتہ، یہ یعنی شیعت من، یہاں لکھا ہوا ہے شیعتہ، یہ اس کے شیعہ ہیں. کس کے؟ یعنی علی کے. یہ علی کے شیعہ ہیں. فقال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے اسی وقت دعا کے لیے سر اٹھایا، ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے آپ نے کیا کہا؟ اللہم اجعل لی من شیعت علی ابن ابی طالب. یا اللہ مجھ ابراہیم کو علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا. واہ جی واہ، بڑی مہربانی. اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، یا اللہ مجھ کو بھی علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا. بس اتنا کہنا تھا. فَأَتَى جبرائیل بِهَذِهِ الْآیَةِ، اسی وقت جبرائیل یہ آیت لے کے نازل ہوا، وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ، کہ البتہ ابراہیم علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. تو اگر شیعہ کافر ہیں اور شیعوں کو کافر کہنا ہے تو پھر سوچ کر کہو کہ کس کے شیعہ کافر ہیں. درود پڑھیے گا، صلوات. مہربانی جناب، بہت بہت شکریہ. تو گزارش یہ ہے، ہمیں آنا چاہیے حقائق کی طرف، ہمیں آنا چاہیے قرآن کی طرف، ہمیں آنا چاہیے رسول کے
فرمان کی طرف. لو گھنٹہ گزر گیا. نہیں صاحب آپ کے لیے بات نہیں نا شاہ جی, میرے لیے تو ہے نا, جو مجھے پھر سفر کرنا مقصود ہوتا ہے. ایک آیت اور سن لو, موضوع رہ گیا, پھر میں نے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ, میں لے کے چلوں گا. جی جہاں بھی آ گیا میں, یہ چہرے نظر آئے نورانی, تو بقایا مضمون لے کے چلوں گا. اب صرف ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پڑھ رہا ہوں. یہ آیت ہے جی سورہ نمبر 98 کی. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں نا, یہ سورت نمبر 98 کی آیت ہے جو میں اب تلاوت کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ لوگ جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں, ہاں بے شک, وعملوا الصالحات, بڑی مہربانی, اور ان کا ہر عمل وہی ہے جو اللہ کی رضا میں ہے, یعنی ہر عمل ان کا صالح ہے. اولئک ہم خیر البریہ, یہی وہ البریہ کہتے ہیں میرے عزیزوں, میرے بیٹوں بزرگوں کو چھوڑ کر, انہیں تو پتہ ہے نا, آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. البریہ لغت کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق کو کہا جاتا ہے البریہ. اور وہ کون ہے؟ خیر البریہ, یعنی پوری کائنات میں سے افضل ہیں. تو اب جب رسول نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھی, تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ خیر البریہ کون ہے؟ بھائیو بالکل یہ بات سن لو, اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا میں ختم کر رہا ہوں, مجھے آپ کا بڑا احساس ہے. لیجئے میں اپنی عادت خطابت کے مطابق چند تفسیروں کے پہلے نام لے لوں. پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50. دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر روح المعانی, جلد نمبر 7. تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر آلوسی. چوتھی کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل. پانچویں تفسیر کا نام ہے تفسیر الکشاف. چھٹی تفسیر کا نام ہے تفسیر رفاعی. ساتویں کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ. آٹھویں کتاب کا نام ہے ینابیع المودت. گھبرا تو نہیں رہے نا آپ صاحب. اور 10ویں کتاب کا نام ہے جو میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں کنز الامال. میں اس وقت پڑھ رہا ہوں تفسیر در منصور میں سے, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی ترتیب شدہ. اس میں یہ درج ہے کہ جب رسول نے یہ آیت پڑھی, راوی کون ہے ان کا نام بھی بتا دوں, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. مجھے معاف رکھنا, میں ذرا ادھر کم دیکھ رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول نے یہ آیت پڑھی تو ہم نے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ خیر البریہ کون ہے؟ بجائے جواب دینے کے رسول چپ کر گئے. واہ واہ واہ, بجائے جواب دینے کے رسول چپ کر گئے. ابھی چپ کیے تھے کہ رسول نے دیکھا. جیسے رسول نے دیکھا تو ہم صحابہ نے بھی مڑ کر دیکھا. فَإِذَنْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ, ہائے ہائے ہائے, سامنے سے علی آ رہے تھے. جیسے رسول نے علی کو دیکھا, ہماری طرف دیکھ کر کہا میرے صحابیوں, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, مجھے اس رب اکبر کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. یا رسول اللہ, قسم تو ان لوگوں کے سامنے کھائی جاتی ہے جو شک کرنے والے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ, قسم تو ان لوگوں کے سامنے کھائی جاتی ہے جو شک کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں تو سارے آپ کے عاشق تھے, سارے آپ کے کلمہ گو تھے, پھر بھی آپ نے قسم کھائی. کہا نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا کہ کون کون دل سے علی سے محبت کرتا ہے. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, اس رب اکبر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں
مجھ محمد کی جان ہے، ان ھذا وشیتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، کہ تحقیق یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ اب ماننا پڑے گا کہ رسول کے زمانے میں علی کے شیعہ تھے۔ کہ یہ اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ ابھی اتنا کہا تھا، نزلت ہذہ الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب علی ہم صحابہ کے سامنے آتے تھے تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ علی آ گیا، ابو الحسن آ گیا، حسین کا باپ آ گیا، نہ، ہم کہتے تھے دیکھو دیکھو جاء خیر البریہ، وہ آ گیا جو محمد کے بعد ساری کائنات سے افضل ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب میں نہیں پڑھتا، اب میں نہیں بولتا، اب میں تقریر نہیں کرتا، اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ دیکھو دیکھو وہ آ گیا، نہیں رہنے دو میری بات سنو، دیکھو دیکھو وہ آ گیا ہے جو پوری کائنات سے افضل ہے۔ اب میں کچھ نہیں کہتا، کائنات میں فرشتے ہیں، بول دے، نہیں جواب نہیں دے دے، فرشتے ہیں، شاہ جی بوڑھے ہو گئے ہیں نا، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں نا، معصوم ہیں، فرشتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کائنات میں ہیں، معصوم ہیں، سارے نبی کائنات میں ہیں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، رسول کا فرمان کہ وہ علی ہے جو کائنات سے آیت کے زیر سایہ افضل ہے، تو کائنات میں انبیاء ہیں، گویا رسول منوا کے جا رہے ہیں کہ علی انبیاء سے میرے بعد افضل ہے۔ آج کہتے ہو کہ شیعہ بدعتی ہیں، علی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک افضل مانتے ہیں۔ یار جو مانتے ہیں انہیں بدعتی کہتے ہو، اور جو منوا رہا ہے علی 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 علی۔ ذاکر قصیدے کا بند پڑھے تو آپ 100 نعرے لگاتے ہیں، اور میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، آپ نے میں کسی نے نعرہ ہی نہیں لگایا۔ زندہ کائنات کی طاغوتی طاقتوں، آؤ اس جذبے کو دیکھ لو۔ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤ اس جذبے کو دیکھ لو۔ 1400 سال سے تمہاری یہی کوشش رہی کہ لبوں پر حسین کا نام نہ آئے، لیکن آج دل کی دھڑکنیں حسین حسین کہہ رہی ہیں۔ جو بھی انسانیت پرست انسان ہے، جی میری زبان سے یا حسین ہو تو میرا دم نکلے۔ آمین آمین، میں نے کہہ دیا آمین، مجمع بھی کہہ رہا ہے۔ ہاں، آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے ہاں اصول کافی میں ہے کہ جو عاشق حسین بن کر خواہ ذاکر ہو، خواہ مولوی ہو، خواہ واعظ ہو، خواہ مومن ہو، خواہ ملنگ موالی ہو، حسین سے عشق رکھنے والا ہو، جو حسین سے عشق رکھتے ہوئے مر جاتا ہے، حسین قبر میں خود اس کو زیارت کرانے آتا ہے۔ ہوئے
اور ہماری ایک اور کتاب ہے حضرت علامہ آیت اللہ جعفر شیخ شستری علیہ الرحمہ کی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں کہ اے میری زیارت کے لیے آنے والوں، میں غریب کربلا، میں مظلوم الزہرا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو میری زیارت کے لیے کربلا آئے گا وہ ذہن کے صفحے پہ نقش کر لے، جتنی مرتبہ وہ میری زیارت کے لیے آئے گا اتنی مرتبہ اس کی قبر میں اس کو زیارت کرانے کے لیے جاؤں. تو امام حسین کا غم منانا اور اس غم میں زندگی بسر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنی تقریریں چاہیے، ایک تسلسل چاہیے، پھر انسان بات کو کہیں پہنچا سکتا ہے. شیعہ حضرات کی کتب میں تو ہے ہی، اہل سنت کی کتابوں میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو آپ کے گجرات کے علاقے کے گزرے ہیں، انہوں نے، اور باقی ہاں ترمذی شریف اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن رسول پاک حضرت بی بی ام المومنین، ہماری ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جو ترمذی میں ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے. فرمایا ام سلمہ میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، جو بھی آئے اسے روک دینا. اب یہ بی بی، میں ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، اب بی بی کہتی ہیں رسول حجرے میں چلے گئے، میں باہر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد 2 یا 2.5 برس کا حسین چلتا ہوا میرے حجرے کے سامنے آیا اور اندر جانے لگا. جیسے حسین اندر جانے لگے، چونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے آرام کرنا ہے، کسی کو آنے نہ دینا، میں اٹھی حسین کے قریب پہنچی کہ کسی طرح حسین کو روکوں. ابھی میں نے ہاتھ بڑھائی تھے حسین کو روکنے کے لیے کہ اندر سے رسول نے آواز دے کر کہا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکنا. مرحبا 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 مرحبا. خیال کرنا اس کی آنکھ میں آنسو نہ آنے پائے. بی بی کہتی ہے میں رک گئی، حسین اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی. میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے. وہ آواز ہچکی میں بند گئی. اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ حجرہ ہے، حجرے کے باہر چھوٹا سا صحن ہے، آدمی صرف آنسو برسائے پتہ نہیں چلے گا، صرف روئے پتہ نہیں چلے گا. جب آواز نکلے گی پھر باہر آواز پہنچے گی پتہ چلے گا. گویا رسول اتنی اونچی آواز سے روئے کہ بی بی نے وہ آواز سنی. سن کر کہتی ہے میں بےتاب ہو کر دروازے کی طرف لپکی. یا اتنے میں علی بھی آ گئے، بطول بھی آ گئی، وہ بھی حجرے میں گئی، میں بھی ساتھ حجرے میں گئی. اب جو دیکھا حسین رسول کے سینے پر ہیں، رسول رو رہے ہیں اور رسول کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں تھوڑی سی خاک ہے. میں نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ آپ حسین کو لیے ہوئے رو رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ خاک بھری شیشی ہے. کہا ہاں ام سلمہ، حسین کو میں نے سینے پہ بٹھایا تھا، اس کا پیار لے رہا تھا، یا جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کہا یا محمد جس بچے کا پیار لے رہے ہو یہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اور یہ اس کی مقتلگاہ کی خاک ہے. میں روتا ہوا اٹھ بیٹھا. اب ایک طرف علی ہے، ایک طرف بطول ہے. رسول نے علی کو بلایا، بلا کر اب یہ ترمذی میں نہیں ہے، یہ روایت جو اب پڑھ رہا ہوں یہ فکر ترمذی میں نہیں ہے، یہ شیعہ کتب میں ہے. رسول نے علی کو بلایا، بلا کر کہا یا علی میرے حسین کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر میرے سامنے کھڑا کر.
یوں میرے سامنے ٹھہرا۔ علی نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر حسین کو ٹھہرایا۔ جب ٹھہرا چکے رسول اٹھے، پیشانی چومی، آنکھوں کا بوسہ لیا، لبوں کا بوسہ لیا، گلا چوما، سینہ چوما، بازو چومے، ہاتھوں کی انگلیاں چومی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوم بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ جب رو رہے ہیں تو حسین، چھوٹا سا حسین، 2-2.5 برس کا حسین، نانا کی طرف دیکھ کر یوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا کر نانا کی ریش پر یوں ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کر نانا کے چہرے کو اوپر اٹھا کر کہتے ہیں نانا، آپ میرے اعضاء چوم بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا میرا لال، اقبلو مواضع السیوف، میں تیرے جسم کے وہ اعضاء چوم رہا ہوں جو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حسین کہتے ہیں نانا، کیا مجھ پر تلواریں برسیں گی؟ رسول روئے، علی روئے، بطول روئے۔ رسول کہتے ہیں علی، جی مولا حکم۔ علی ایک کام کر، یہ آغا جعفر ششتری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، علی ایک کام کر، جی مولا، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میرے حسین کے گالوں پر، رخساروں پر رکھ کر اس کی گالوں کو، رخساروں کو زور دے۔ علی نے انگلیاں رکھ کر حسین کے رخساروں کو دبایا، زور دیا۔ جیسے زور دیا حسین کا منہ کھل گیا۔ جیسے حسین کا منہ کھلا، رسول نے اپنی زبان حسین کے منہ کے اندر پھرانی شروع کی۔ رسول رو بھی رہے ہیں، اپنی زبان حسین کے منہ کے اندر پھرا بھی رہے ہیں۔ اب بطول نے رو کر کہا، بابا پہلے حسین نے پوچھا تھا، اب میں پوچھتی ہوں کہ میرے بیٹے کے منہ کے اندر آپ زبان پھرا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول رو کر کہتے ہیں، بطول آج نہ پوچھ۔ بابا کب پوچھوں؟ بیٹا سن 61 ہجری 10 محرم کا دن، کربلا کا میدان، وہاں تو بھی ہوگی، میں بھی ہوں گا، پھر مجھ سے پوچھنا کہ میں نے حسین کے منہ کے اندر اپنی زبان کیوں پھرائی تھی۔ بس رونے والوں، آخری کلمات، آ گیا وہی دن، کربلا یوم عاشور سن 61 ہجری، زہرا کے لال پر تیر، نیزے، تلواریں برسی، حتیٰ کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا اس نے گودیوں میں گرم ریت بھر، اور ریت بھر کر میرے دادا کے زخموں پر ریت پھینکنا شروع کی۔ یا اتنے میں حسین کی حالت کیا ہے؟ پھر آغا جعفر شستری لکھتے ہیں کہ شیعو، ذاکرو، واعظو، جب بھی حسین کی شہادت پڑھا کرو، کبھی نہ کہا کرو کہ امام کے جسم پر 1950 زخم تھے۔ یہ اس وقت تھے جب زہرا کا لال زین پہ تھا۔ اللہ اکبر۔ 13 بہنیں دروازے سے دیکھتی رہی، زہرا کا بیٹا لٹتا رہا۔ جب دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے حسین منہ کے بل زمین پر آئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے۔ میں شہادت نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے کوئی ظلم کیا، کسی نے کوئی ظلم کیا، ایک ظالم نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا۔ اس کا نام تاریخ میں حسین بن نمیر لکھا ہوا ہے، اور کسی نے سنان بن انس لکھا ہے۔ اتنے زور سے نیزہ لگا کہ نیزہ کمر کے پار سے گزر گیا۔ اب زہرا کا لال نیزہ کھا کر رکا نہیں، بلکہ جیسے ہی نیزہ لگا حسین زمین پر آئے۔ جیسے زمین پر آئے حالت کیا تھی؟ وَاتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا جانور
زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے، اسی طرح حسین نے زمین پر پاؤں مارے اور رونے والوں عزاداروں کافی دیر کے بعد زہرا کا لال اٹھا، کمر میں ہاتھ ڈالا، دونوں ہاتھ ڈال کے نیزہ نکالا، جیسے نیزہ نکالا سامنے ایک تیر انداز تھا جس نے اپنی کمان میں تیر رکھا ہوا تھا، حسین پہ ابھی تیر چلایا نہیں تھا۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں تو تیر چلاتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں حسین پر کوئی انوکھا ظلم کروں جو ابھی تک کسی نے نہ کیا ہو، بس کسی نے پہلے یہ روایت نہ سنی ہو، صدقہ بطول کے بیٹے کی شہادت کا مجھے معاف کر دینا، میں بغیر پڑھے کبھی نہیں پڑھا کرتا۔ اس نے امام نے نیزہ نکالا، نیزے کا نکلنا تھا، خون کا فوارہ نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ مظلوم زہرا کا منہ کھل گیا۔ کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ جیسے حسین کا منہ کھلا، اس تیر انداز نے حسین کے منہ کا نشانہ باندھ کر اور رونے والوں تیر چھوڑا۔ تیر کا چھوڑنا تھا، حسین کی زبان کو تیر چیرتا ہوا جا کے تالو میں لگا۔ سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہا واہ محمدہ واہ علیہ واہ اکبرہ واہ عباسہ۔ ماتم حسین، ماتم غریب، ماتم مظلوم۔